اور پنڈت نے اس عورت کی بے عزتی چاہی. وہ چیخنے لگی اور رونے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا راجہ دائر ختم ہے اور قلعہ فتح ہو جائے گا کل تک. اسلامی فوج جانے والا نہیں ہے اور اب آپ اور ہم زندگی گزاریں گے, یہ ہمارے کام آئیں گے ہیرے. جنگل میں رات کے وقت دیوتا کے پاس ہنگامہ ہے, شور شرابہ مچا ہوا ہے. اچانک دیکھا ایک جرنیل 10-15 آدمیوں سمیت سامنے آیا. پوچھا کیا شور مچا ہے؟ پنڈت نے کہا یہ میری بیوی ہے اور یہاں آئی تھی اور اب یہ میرے ساتھ جاتی نہیں ہے, نافرمان ہے. خاتون رو پڑی. اس نے کہا ہمارے ملک پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں اور میں راجہ دائر کی بیوی ہوں. اس نے کہا کہ اس دیوتا کا چڑھاوا رکھ کے دعا کریں گے مسلمان چلے جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ میری بے عزتی کر رہا ہے. محمد جرنیل نے تلوار سے اس پنڈت کا سر قلم کر لی اور اس کو کہا کہ میری فوج آپ کو لے کے چلے. اس نے کہا نہ, بادشاہ بادشاہوں کو ذلیل نہیں کرتا, لہذا آپ پہلے تو یہ دریافت کیا. اس نے اچانک یہ آدمی کون ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا یہ ہمارا جرنیل ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا محمد بن قاسم. کہا یہ ہے وہ؟ ہاں. کہا یہ یہاں کیا کر رہے جنگل میں؟ کہا آج رات کو ہمارا پیرا تھا, یہ ہمارے ساتھ پیرا دار ہے, نمبر سے ہم رات کو چوکیدارا کرتے ہیں. تو راجہ دائر کی بیوی نے کہا کہ مجھے اپنے شہر پہنچاؤ. محمد بن قاسم ساتھ ہو گئے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے 3 شرطیں عائد کی. ایک تو یہ کہ آپ بھی جوان ہیں, میں بھی جوان ہوں, مجھ سے آگے نہ چلنا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیروں میں پازیب ہے, اس کو کپڑے سے باندھنا, اس کی شانگ بھی جاذب ہے. اور تیسرا یہ کہ مجھ سے بات چیت نہیں کرے گی, بس راست اور چپ, راست اور چپ, لیفٹ رائٹ, یمین و شمال کہے گی تاکہ مجھے راستے کا پتہ ہو. خیر طویل قصہ ہے. راجپوت آنا آیا, اس نے کہا چلو. اس نے کہا توبہ, میں کبھی گھر سے نکلی نہیں, مجھے قلعے تک پہنچاؤ. قلعہ آ گیا. اس نے کہا چلو. اس نے کہا نہیں, قلعے کے اندر تو 2000 کمرے ہیں, اس میں فوج رہ رہی ہے, اگر میں کہیں اور کمرے میں گئی ڈر کے مارے بے عزتی ہو جائے گی. آپ کھڑے رہے کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں. اس نے کہا ٹھیک. قلعے کے اندر داخل ہوا. اس نے جب داخل ہوا تو اس عورت نے کہا کہ یہ سامنے محل ہمارا ہے, اس میں راجہ داہر اور ہم میں دونوں رہتے ہیں. میں اب سے لے کر 3 دن تک اس کو راضی کروں گی کہ وہ آپ سے معافی مانگے اور جنگ نہ کرے اور قلعہ کھولے. اگر 3 دن گزر گئے تو آپ عصر تک, یہ جو ہمارا محل ہے اس کا پیچھے کنارہ سمندر میں کھلتا ہے, ہوا کے لیے روشن دان ہے بہت بڑا, وہ میں کھول کے رکھوں گی. آپ فوج لے کر کے یہاں پہنچے اور ادھر سے داخل ہو جائے, تب جا کر کے آپ اس کو فتح کر سکتے, ورنہ 100 سال میں بھی فتح نہیں ہوگا. اور آپ جائے. وہ کھڑی رہی. جب اسے یقین ہو گیا کہ محمد بن قاسم شہر سے نکل گیا تو اپنے کمرے میں داخل ہوئی. وہ بڑے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آ گئی, چڑھاوا ہو گیا. کہا چڑھاوا اور کڑاوا دونوں ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ تیرا پنڈت تو بڑا بدعتی نکلا, بدعمل, بد چلا. اس نے سارا قصہ سنایا اور اخیر میں کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں اور جنگ نہیں کر سکیں گے. وہ شریف ہے اور عفیف ہے, اللہ ان کی مدد کرے گا, اور وہ نیک خصلت ہے, دشمن ان کو نہیں پچاڑ سکتا ہے. 3 دن جب گزر گئے, محمد بن قاسم نے پہلے سے فوج کو سمندر کے کنارے پہ ڈال دیا تھا. جب تیسرا دن ہوا اور عصر کا وقت نزدیک ہوا تو محمد بن قاسم نے فوج کو حکم دے دیا کہ دریا پر پار لگو اور یہ سامنے قلعے کا کنارہ اس تک پہنچو. خود آگے اور فوج پیچھے. جب وہاں پہنچے روشن دان کھلا ہے. محمد بن قاسم مسلح اندر داخل ہوا اور یہ خاون کے پیروں میں بیٹھی تھی اور منتیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی. لیکن وہ تو بہت بڑا فرعون تھا, وہ کہاں مانتا تھا.
یوں محمد بن قاسم نے اس پر حملہ کیا اور اس کو اور اس کے جرنیلوں کو قتل کر کے اور سندھ فتح کیا۔ سندھ میں ایک جھنڈا لگا ہوا تھا دیبل میں، کراچی میں، اور اتنا بڑا جھنڈا تھا کہ اس کا سایہ راجپوتانہ میں نظر آتا تھا، اور اس کو گرانے کے بغیر کوئی مانتا نہیں تھا کہ کوئی اور بادشاہ آ سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے ہر طرح کوشش کی، آخر میں خود جھنڈے کے اوپر چڑھ گیا، چڑھ کر کے قریب سے تیر مارا۔ وہ جھنڈا جب گر گیا تو پورے سندھ کے اندر غوغا مچ گیا کہ واقعی راجہ دائر قتل ہو گیا، جھنڈا اتار دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس غزا پر 6 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، 60 لاکھ اس زمانے میں۔ محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اور خیر خزانہ خالی ہو گیا، تو محمد بن قاسم نے جواب لکھا کہ سندھ فتح ہو گیا اور آپ کو مبارک ہو، اور میں نے کل کے لحاظ سے 1 کروڑ اور 20 لاکھ روانہ کر دیے، غنیمت ملی ہے، آپ خزانے میں ڈالیں۔ تو حجاج نے وہ مشہور اشعار کہے کہ ہم نے سندھ بھی فتح کیا اور صرف 60 لاکھ دے دیے، اور 60 لاکھ انہوں نے ہم کو اور دے دیے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ۔ اور محمد بن قاسم کی فتح پر وہ مشہور شعر ہے، ان الشجاعۃ والسماءۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء، بہادری اور بہترین اخلاق اور سخاوت ختم ہے لمحمد ابن القاسم ابن محمدی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن سکے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو جائے امن کو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں؟ مشرک کا کیا عہد و پیمان؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے سامنے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 میں معاہدہ ہوا ہے۔ امام اعظم نے کہا ہے حدیبیہ کا ایک حصہ داخل حرم ہے، آیت بھی کہہ رہی فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک وہ مشرکین سیدھے چلے تمہارے ساتھ، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس تم بھی سیدھے رہو ان کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔